تبارک و تعالی سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال یمتن تعالی علی عبادہ بما جعل لهم من اللباس والریش، فاللباس سطر العورات وہی السوءات، والریاش والریش ما یتجمل به ظاہرا، فالاول من الضروریات والریش من التکملات والزیادات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں التذکیر بنعم اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے بندوں کو نصیحت ہونا۔ اسی لیے کبھی تخویف ہوتی ہے التخویف بآیات اللہ، اور کبھی تذکیر ہوتی ہے بنعم اللہ۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بندوں کو لباس دیا ہے، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو لباس یواری سوآتکم اور دوسرا وریشا۔ تو لباس جو ہے یہ ستر العورا ہے، یعنی آدمی کے عورا جو ہے مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے پاؤں تک یہ عورا ہے، اور اس کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اصل مقصد تو ستر عورا ہے۔ اب یہ معنی نہیں نا کہ صرف چادری باندھ کے رہے باقی قمیض وغیرہ اور کوئی چیز نہ پہنے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ یعنی اصل مقصد اس کا یہ ہے، اصل مقصد جو ہے اللہ نے جو اتارا ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور ریش کہتی ہیں کہ ما یتجمل بہ، بندہ ایسا کپڑے پہنے جس سے اس کی زینت اور اچھا محسوس ہو، ما یتجمل بہ ظاہرا، جس سے اس کا جمال واضح ہو۔ ستر العورا جو ہے یہ تو ضروریات میں ہے، یہ تو لازمی ہے، ضرورت ہے، اور ریش جو ہے یہ تکملات والزیادات، یہ انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنی زینت کے لیے ہر ملک کے رواج کے مطابق لباس پہنے، صرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ۔ اب اس میں دو مسئلے ہیں جو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے ستر عورا، یعنی اپنے عورا کو چھپانا، اور ایک ہے حجاب، عورت کا پردہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ رحمت فرمائے یا دھوکہ لگتا ہے یا عمدن وہ تعویلات کرتے ہیں
کہ جی بس مراد تو یہی ہے نا کہ ساتر عورہ ہو، باقی اگر عورت کا چہرہ کھلا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حتیٰ کہ احرام میں بھی حکم ہے کہ عورت چہرہ کھلا رکھے، نقاب نہ لگائے، چہرے کو بند نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑی یا تو غلط فہمی ہے یا وہ بیچارے بس اغیار کی تینوں کا شکار ہو چکے ہیں، ورنہ ایک ہے ستر عورت اور ایک ہے پردائے، دونوں الگ چیز ہے۔ اب حضرت آدم اور بی بی حوا پہ جب امتحان آیا فبدت لہما سوآتہما، ان کا ستر کھل گیا، اس وقت وہاں کو بندے تو نہیں تھے جو دیکھ رہے تھے نا، وہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے ستر کو چھپاتا ہے۔ ایک ہے پردہ کے غیر محرم سے اس کے الگ احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ حکم نازل فرما دیا کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اب اگر تم نے اسی سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگے۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو بی بی عائشہ پردے کے اندر ہوتی، وہ باہر کھڑے ہو کے یا امہات المومنین یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اور پردے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خود عورت بھی اور مرد بھی فتنے سے محفوظ رکھے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ چہرہ۔ اور باقی یہ کہنا کہ احرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں، یہ تو پردے کی دلیل ہے نا کہ بھی احرام میں ضرورت نہیں، آگے پیچھے۔ اور اگر ضرورت پہلے سے نہیں تھی پھر احرام میں کھلے رکھنے کی، قید لگانے کی یا پابندی لگانے کا کیا مقصد؟ احرام میں کہا کہ بھی مرد کا سر ننگا رہے اور عورت کا چہرہ ننگا رہے، مانے پہلے ڈھکا ہوگا تو اب کھلا رہے نا، جب پہلے سے کھلا ہے تو پھر اس کو کھلے رکھنے کا حکم دینے کا کیا مطلب تھا؟ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ جب ہم آئے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو اگر اذا صادفن الرجال، کوئی مرد آ رہے ہوتے ہمارے قریب، صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے کپڑا جو ہے آگے گھونگھٹ کھینچ لیتی تھی، اور جب وہ لوگ دور ہو جاتے تو پھر ہم پردہ ہٹا لیتے۔ اسی طریقے سے حضور پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ملنے کے لیے جائے تو دروازے کے درمیان میں سامنے نہ کھڑا ہو، بلکہ جانب یمین ہو یا یسار، کیونکہ اتفاقاً دروازہ کھلے تو سامنے گھر والی کھڑی ہے، کسی کی بیٹی کھڑی ہو، بہن کھڑی ہو، پھر تو آپ نے دیکھ لیا، پھر پردے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ بھی اسلام نے حکم دے دیا کہ اگر آپ نے کسی کے دروازے پہ جا کے 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر 3 دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ ملے واپس آ جائے۔ اور یہ بھی اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی کسی غیر محرم کے گھر میں اکیلا نہ جائے، تیسرا شیطان ہوگا۔ اور یہ بھی اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو مسکرا کے اور ناز سے اور نخرے سے نہ بات کرے، بلکہ سختی سے جواب دے، تاکہ جس افیت مع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کھوٹ ہوتے ہو کہ یار بات تو بڑی نرم کی، اس نے بڑی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، مانے یہ ہے کہ بات بن جائے، اس کو لالچ پیدا ہو جائے۔ اگر اس نے سختی جواب دی کیا بات ہے، میرا آدمی گھر میں نہیں ہے، بعد میں فون کریں بس، تو دروازہ بند ہو گیا۔ تو حجاب الگ چیز ہے، یاد رکھو، پردے کے احکام الگ ہیں،
اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس کس سے نہیں کرنا ہے. یعنی اگر آدمی کے والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے، ان سے کوئی پردہ نہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے 3 ٹائم رکھ دی ہے کہ ثلاث عورات لکم، 3 وقت ہیں. اس وقت وہ اپنا بیٹا بھی ہو تو وہ ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو. صبح کو، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، کیونکہ یہ وقت ہے نیند کا، سونے کا. اگر خدا نہ خواستہ وہ میاں بیوی آپس میں ملے اور یہ چاہے بیٹا بھی ہو تو بیٹا کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے والدین کیسے ملتے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں اگر تمہاری ماں رہتی ہے، بوڑھی ماں ہے بیچاری، تو وہاں بھی اذن لے کر اس کو اطلاع کر کے یعنی آواز سے پھر جاؤ. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں ہے اور پھر بوڑھی ہے بیچاری. فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کپڑے اتار کے بیٹھی ہو تو ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ یا رسول اللہ. فرمایا اسی لیے شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ چاہے ماں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، اسی لیے اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احکام ستر عورت الگ ہیں، پردہ الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ستر عورت جو ہے وہ اتنا سخت حکم ہے کہ اگر ذرا سی بھی جگہ کھلی ہو تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی. اس کا معنی ہے تم ننگے کھڑے ہو. جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک تو آدمی کو ہمیشہ چادر ناف کے اوپر باندھنی چاہیے. اگر ناف سے نیچے باندھی ہے اور کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ عورت ہے، کھلا ہوا ہے، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ تو اللہ نے 2 نعمتیں دی، ایک تو ستر عورت کے لیے اور ایک زینت کے لیے کہ آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھے لباس سے پہنے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور ان کو جمال جو ہے وہ پسند ہے کہ آدمی کا لباس اچھا ہو، آدمی کا بدن جو ہے وہ پاک ہو، نظافت ہو، خوشبو ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں. ہاں ایک آدمی غریب ہے لیکن اس غریب کو یہ تو استطاعت ہے نا کہ کپڑے جو ہیں دھو کے رکھے تاکہ اس سے بدبو تو نہ آئے نا کہ جو 7 نماز پڑھ رہے اس بیچارے کے لیے تو عذاب ہو گیا، جو 8 دن غسل ہی نہیں کرتے. اور اگر کپڑے تبدیل بھی کریں تو ماشاءاللہ اندر کے کپڑے بنیان وغیرہ نہیں بدلیں گے، وہ بدبو آتی رہے گی. اچھا آدمی خود بدبو کا عادی ہو جاتے، اس کے دماغ میں چڑھ جاتے، اس کو تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن دوسرے آدمی تو رل جاتے ہیں نا. اس لیے حکم ہے کہ بسل کھا کے مسجد میں نہ آؤ، تھوم کھایا ہے کچا تو مسجد میں نہ آؤ. ہمارے تو ماشاءاللہ سگریٹ پی کے مسجد میں آتے ہیں، حقہ پی کے مسجد میں آتے ہیں، اور اگر وہ کثرت سے پینے والے ہوں خدا نہ کرے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، معلوم ہوتا ہے گٹر کا منہ کھل گیا. اتنی بدبو ہوتی ہے کہ سجدے میں آدمی نہیں جا سکتا. بھائی اگر کوئی بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کوشش کرو جان چھڑا دیں گی، ورنہ نماز سے پہلے احتیاط کرو، مسواک کرو، کہ لاچی وغیرہ منہ میں رکھو تاکہ اللہ کا نام لیتے ہوئے کچھ احساس تو ہو نا کہ کس گندے منہ سے میں پاک ذات کا نام لے رہا ہوں. جتنا بھی کوشش کر سکتے ہو کم از کم اپنی طاقت کے مطابق تو کرو. اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ 1000 بار بشو یمدہن بمشک و گلاب، کہ اگر میں 1000 دفعہ مشک اور گلاب کے پانی سے اپنے منہ کو دھو ڈالوں، حضور کا نام لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ کیسی میں گندی زبان سے نام لوں حضور پاک کا.
اور اب تو مسلمان ترقی کر گئے ہیں جناب، حجر اسود کو بھی اسی زبان سے بوسہ دیتے ہیں، کلمہ بھی اسی سے پڑھتے ہیں، اور عورت کو اسی سے چومتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک چومنا جو ہے وہ تو جائز ہے نا، ایک جو آج کل حیوان والا چومنا ہے وہ تو حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی اس وقت تم کو خیال نہیں آتا کہ یار میں اسی منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، اب میں کہاں منہ رکھ رہا ہوں؟ یہ مقام ہے مسلم کا، یہ مقام ہے ایمان والوں کا۔ تو اس لیے اللہ نے، اور لباس میں منع کیا ہے کہ مرد ریشم نہ پہنے، لباس کی زینت میں منع کیا ہے کہ مرد سونے کی چیز نہ پہنے، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کی آج کل جیسے وہ کانوں میں بالے والے ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہندو کی اور غیر مسلم کی تہذیب ہے جس کو ہم نے اپنایا۔ اور اسلام نے یہ بھی منع کیا ہے کہ مرد ایسا لباس پہنے جو زنا نہ ہو، یا عورت ایسا لباس پہنے جو مردانہ ہو، یہ حرام۔ اور صرف معمولی گناہ نہیں، سب سے پہلے شیطان پہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ لعنت۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مرد عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، عورتیں مرد کا، لعن اللہ المشبہین من الرجال والمتشبہات، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اس سے بڑا سزا کیا ہوگی جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہو؟ المتشبہین والمتشبہات، یعنی عورتیں وہ لباس پہنے اور بال ایسے کٹوائیں کہ وہ لڑکا نظر آئے، اور لڑکے ایسے ایسے بال بنوائیں کہ وہ عورتوں کی طرح، آج کل تو باقاعدہ دیکھا نہیں، باقاعدہ پیچھے بال بنائے ہوئے ہیں اور اس میں وہ عورتوں کی طرح باندھے ہوئے ہیں، اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ بھائی بال رکھنا سنت ہے، میرے مدنی پاک نے ہمیشہ بال رکھے ہیں، اور یہاں تک بھی رکھے ہیں، یہاں تک بھی رکھے ہیں، اور یہاں تک بھی رکھے ہیں۔ لیکن یہ جو آدمی آج کل فیشن بن گیا ہے کہ بس بال رکھتے جا رہے ہیں، اوپر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جانور نے گھونسلہ بنا لیا ہو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایک ہمیشہ یاد رکھو، لباس ہو، شکل ہو، عمل ہو، اگر اسلام کے مطابق ہے نا تو وہ ہے خوبصورتی۔ اگر لباس ہے، عمل ہے، شکل ہے، اسلام کے خلاف ہے تو اس سے بڑی بدصورتی دنیا میں کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو جناب کیا کس کس کا رونا روئیں، تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا بھی ہم، سارے بدن پہ جب زخمی زخم ہو تو آدمی کہاں کہاں پایا رکھے گا۔ آج کل تو بادشاہ میراتھن ریس میں عورتیں دوڑتی ہیں، آج کل تو فٹ بال کی ٹیمیں ہیں، آج کل تو کبڈی کی عورتوں کی ٹیمیں ہیں، کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، ہاکی کی ٹیمیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عورت ہی نہ رہی نا، جس نے عورت مانا وہ چیز چھپائی جائے، جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو عورت نہ رہی نا، وہ تو اب یعنی یوں سمجھ لیں کہ چلتی پھرتی زندہ ایک لاش ہے، متعفن بدبودار لاش ہے، اس کو تو بنت حوا کہنے کا حق بھی کوئی نہیں۔
اب دیکھیں نا کہ ہمارے لیے النبی اولا من انفسہم وازواجہم امہاتہم، حضور کی بیوی ہماری مائیں، حضور ہمارے باپ ہیں، تو جس نے کلمہ پڑھا حضور کی اولاد ہو گیا، جس بیٹی نے کلمہ پڑھا حضور کی بیٹی بن گئی، حضور کی بیٹی بن کے وہ ناچ کرے اور ڈسکو میں جائے اور کلبوں میں جائے اور شرابیں پیے، قیامت میں پھر اللہ کے دربار میں نہیں آئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اب اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں، اللہ نے ہر جانور کو ایک قسم کا لباس دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، شیر کا اپنا لباس ہے، چیتے کا اپنا لباس ہے، لومڑی کا اپنا لباس ہے، اچھا اسی طرح مچھلیاں دیکھیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور ہر مچھلی کی اپنی اپنی قسم ہے، ہر چیز کو اللہ نے، اچھا حتیٰ کہ سانپ جو ہے وہ بھی کینچی نہیں اتارتا ہے، پورا اوپر سے اتر جاتا ہے اس کا، ہر چیز کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلام عرب کے اندر الریاش، ریاش کیا ہوئے؟ الاساس وما ظہر من الثیاب، وہ لباس جو ظاہر ہے اوپر ہے، اندر والے کو ریاشی، کیونکہ ریش تو زینت کے لیے ہے، زینت وہ ہے جو باہر نظر آ رہی ہے کسی کو۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس وحکاہ البخاری عنہ الریاش المال، انہوں نے کہا یعنی اللہ نے لباس بھی دیا مال بھی دیا۔ وہکذا قال مجاہد وعروۃ بن الزبیر والسدی والضحاک وغیر واحد۔ وقال اللوفی عن ابن عباس الریش واللباس والعیش والنعیم، نے کہا ریش کا لفظ جو ہے لباس کے لیے بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کے لیے بھی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم الریاش والجمال، انہوں نے فرمایا کہ ریاش کا معنی یہ ہے کہ جمال، کہ آدمی اپنی شکل صورت لباس ایسا پہنے جس سے جمال ظاہر ہو۔ وقال الامام محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا اسبغان بن علاء الشامی قال لبس ابو امامة ثوبا جديدا فلما بلغ تركوته قال الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي۔ وہ فرماتی ہیں کہ ابو امامہ نے نیا کپڑا پہنا، ویسے یاد رکھیں کہ جب آپ نیا کپڑا پہنے تو یہ بھی سنت ہے اس طرح کہنا کہ جب انہوں نے گلے میں کپڑا ڈالا تو کہا الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس دیا ہے، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنا سطر چھپا سکوں، واتجمل بہ فی حیاتی، اور میں جس سے اندر اپنے زینت اختیار کر سکوں۔ اللہ تو اس لیے جب بھی لباس پہنے، جیسے جب کھانا وانا کھاتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اسی طرح کپڑا پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی، اتنا بھی پڑھ لیں تو سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ تركوته الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي ثم عمد الى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو نیا کپڑا ملے اور وہ نیا کپڑا پہنے، جو بھی ہو، چادر ہے، قمیص ہے، سلوار ہے، کوئی چیز ہے، جب وہ گردن میں ڈالے تو کہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اور اس کے بعد وہ جو پرانا لباس تھا اس کا
ثم عمل الصوب الخرصدہ کا بھی اس کو خیرات کر دے. جب اللہ نے نیا دیا ہے تو پرانا خیرات کر دو، کسی غریب کے کام آ جائے گا. تو پتہ ہے کہ کان فی ذمت اللہ، اللہ کی نگرانی میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں حیًّا و میتاً، زندہ ہو یا مردہ ہو. رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابن ماجہ، روایت یزید ابن ہارون عن اسبغ هو ابن زید الجہنی وقد وثقه یحییٰ ابن معین وغیرہ وشیخه ابو العلاء الشامی لا يعرف الا بهذا الحدیث ولكن لم يخرجه احد والله اعلم. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا مختار نافع النمار عن ابي مطر انه راى عليا رضي الله عنه اتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين الى الكمين يقول حين لبسه والحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس وأواري به أولدي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا شيء سمعته عن رسول الله من رسول الله يقول عندك صدر الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بالناس وأواري به أولدي. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، نوجوان غلام سے اس سے ایک قمیص آپ نے خریدا 3 درہم کا، آپ نے اس کو پہنا اور وہ جو ہے یعنی یہاں تک آیا، وہ آپ نے قمیص استعمال کیا اور پھر اس کے فوراً بعد کہا الحمدللہ الذی رزقنی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زینت کے لیے لباس عطا فرمایا ہے کہ میں لوگوں کے اندر زینت کے ساتھ رہوں اور اپنے سطر کی بھی حفاظت کر سکوں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ دعا جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہے یا آپ نے حضور پاک سے بھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے حضور پاک سے سنا. جب بھی آپ کپڑا کوئی پہنتے تو فرماتے الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما جمل بھی فی الناس والی بھی، اور یہ دعا ہمیشہ حضور فرماتے تھے. رواہ الامام احمد وقال تعالی لباس التقوی ذالک خیر. قال بعضهم لباس التقوی بالنصب وقال آخرون بالرفع لباس التقوی ذالک خیر خبرہ. واختلف المفسرون فی معناه، لباس التقوی کے معنی کے اندر مفسرین کرام کے اقوال نقل فرماتے ہیں. فقال اکرم یقال وما یلبس المتقون یوم القیامہ. انہوں نے کہا لباس التقوی سے مراد یہ ہے کہ جو متقی لوگوں کا لباس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رواه ابن حاتم قال ابن علی مسعود وقتادہ بن جریج ولباس التقوی، لباس التقوی کا معنی ہے ایمان. وقال له في ان ابن عباس الامر الصالح، لباس التقوی کا معنی یہ ہے کہ اعمال اس کے اچھے ہوں. وقال الدیال ابن عمر عن ابن عباس هو الصمت الحسن في الوجه. انہوں نے کہا لباس التقوی کا معنی یہ ہے کہ چہرے کے اندر ایک حسن ہو، جمال ہو اور مسلمانوں کے لیے اس میں نرمی ہو. وعن عروۃ بن زبیر لباس التقوی خشیت اللہ. انہوں نے کہا لباس التقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، گناہوں سے بچے، صغائر کبائر سے دور رہے. وکلہ متقاربہ، یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں قریب ہیں. وَيُؤَيِّدُ حدیث الذی رواہ ابن جریر اذکر حدثنی المثنی قال حدثنا اسحاق بن حجاج قال حدثني اسحاق بن اسماعیل بن سلیمان بن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قمیص فوعى محلول الظر وسمعته بيأمر بقتل الكلاب ينهى عن الذهب بالحمام. ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر
فإني سمعت يقول والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سرية إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيرا فخير وإن شر فشر. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضور کے منبر پہ بیٹھے تھے، آپ نے قمیص پہنا ہوا تھا اور جو بٹن لگانے کی جگہ ہیں وہ بھی نظر آ رہی تھی، اور میں نے کہا وہ حکم دے رہے تھے قتل الکلاب کے کتے جو ہیں ان کو مارا جائے، لیکن اس سے مراد شکاری یا حفاظت والے کے علاوہ جو آوارہ کتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ اللَّعْبِ بِالْحَمَّامِ، اور کبوتروں سے کھیلنے سے بھی آپ نے منع فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں اتقوا اللہ فی ہذہ السرائر، یہ جو راز کی باتیں ہیں جو آدمی کے علاوہ کوئی ان سے احتیاط کیا کرو، چونکہ اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں. اور میں نے حضور سے سنا، حضور نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما اسر احد سریرۃ، اگر کسی نے چوری چوری چپکے سے پردے سے کوئی کام کیا ہے اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. اگر کام اچھا ہوگا چاہے لاکھ چھپ کے کرو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور اگر کام برا ہوگا لاکھ پردوں میں کرو وہ بھی ایک دن ظاہر ہو کے رہے گا اور چھپتا نہیں. ثم قال وريشا ولباس تقوى ذلك خير من ذلك من آيات الله الصمت الحسن. قال رواه الجرير من رواية سليمان رحمه فيه ظفر، وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام یوم الجمعۃ علی المنبر. آپ نے کہا یہ کیا کبوتر پالتے ہو، کبوتروں سے کھیلتے ہو، پھر کبوتروں پہ بادیاں لگاتے ہیں، جوئے لگاتے ہیں. آپ نے حکم دیا ختم، ان کو ذبح کر دیا جائے. وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ ابن القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وجه آخر حيث قال حدثنا والله أعلم.